نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 کی آج آخری 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 33 34 اور 35 تلاوت کی گئی. آج کے سبق کا عنوان تقسیم رزق اور اخلاق. تقسیم رزق اور اخلاق. حدیث مبارکہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قسم اخلاقکم بینکم کما قسم ارزاقکم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کرتا ہے جیسے رزق کو تقسیم کرتا ہے. اخلاق سے مراد صرف زبان کی پاکیزگی نہیں، اخلاق سے مراد آنکھ کی بھی پاکیزگی، کان کی بھی پاکیزگی، کردار کی بھی پاکیزگی. ہم جو عموماً لفظ بولتے ہیں فلاں کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور ہم اس کی ماں صرف زبان کی نرمی مٹھاس یا زبان کی وہ اچھے الفاظوں میں تعبیر کو اخلاق سمجھتے ہیں. صرف اخلاق کے اندر انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود آتا ہے. زبان کا سچا ہو، آنکھوں کے اندر حیا ہو، کان غلط کام سے محفوظ ہو، غیبت وغیرہ جھوٹ وغیرہ سننے سنانے سے کیا ہو محفوظ ہو، دل برے خیالات سے محفوظ ہو، زبان اور شرمگاہ وہ غلط چیز سے محفوظ ہو. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی ہے کہ 2 چیزوں کی گارنٹی اور ضمانت تم مجھے دے دو. مسلمان کو کہا کہ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت کوئی بھی غلط کام نہیں بولنا جو گناہ کا ہو، دل آزاری کا ہو، اور شرمگاہ سے کبھی زنا وغیرہ نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت میں دے دیتا. اس اخلاق کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، صرف محض ایک زبان کی حد تک بات نہیں آتی. لیکن ہمارے ہاں تو عموماً صرف زبان کی حد تک بات ہوتی ہے، نہیں، اس کے اندر پورا وجود داخل ہے. اس کو کہتے ہیں با اخلاق آدمی. کیا بولتے بولو بھائی؟ ہاں، با اخلاق. تو بہرحال یہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تقسیم کر دیں. اس لیے آپ نے دیکھو گا اخلاق میں بھی درجے ہیں لوگوں کی. کوئی صرف زبان کا اچھا ہے، کوئی آنکھ کا اچھا ہے، کوئی کان کا اچھا ہے، کوئی شرمگاہ کا اچھا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو پورے وجود کے ہی اچھا ہو. اسی طرح رزق کے بارے میں یہاں عموماً ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے یار اللہ سب کو ہی رزق دے دیتا، مال دے دیتا. تو یہ ذہن میں رکھ کے نظام کبھی نہ چلتا. کوئی ادارے والا ساروں کو ہی افسر بنا دے گا، بنا دے، نظام چلے گا ماسٹر صاحب؟ ہے نہیں چلے گا. حالانکہ چلو افسر تو دور کی بات ہے، ساروں کی تنخواہ اور مراد ہی یہ کر دے پھر بھی نظام نہیں چلے. ہاں جی. تو اس لیے یاد رکھنا یہ جو تقسیم کار ہے اس کے اندر حکمت ہے، فائدہ ہے، اس سے نظام چلتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ مالی طور پر جو اونچ نیچ ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں.
آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، آپ کیا خوشی غمی ہوتی ہے؟ جو آپ سے مالی طور پر کمزور لوگ ہیں وہ وہاں خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جو آپ کے برابر کے ہیں یا آپ سے اوپر کے ہیں وہ خدمت کے لیے وہاں نہیں ہوتے بلکہ خدمت کروانے کے لیے آ جاتے۔ جی ہاں، کھانا لگا ہو، ٹیبل لگے ہو اور بالکل عین وقت پہ وہ پہنچتے ہیں، اور وہ جو آپ سے کمزور لوگ ہیں وہ پہلے ہی آ جائیں گے، کوئی ہمارے لائق ہو تو بات کریں۔ تو یہ فرق اسی لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ یہ کائنات کا نظام کیا بولو بھائی چلتا ہے۔ اب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ عموماً دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ جو اس کے منکر ہیں ان کو دنیا کے اسباب مال و دولت زیادہ دیے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ابھی بھی میں نے ان کو کم دیے۔ میرا تو جی یہ چاہتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کے چھت اور ان پر جو چڑھتے ہیں سیڑھیاں وہ ان کی چاندی کی ہوتی، ان کے وہ دروازے جن میں وہ داخل ہوتے کافر، یہ کافروں کی بات ہے، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے وہ تخت، وہ چارپائیاں، وہ بیڈ، وہ کرسیاں وہ سونے کی ہوتی۔ اللہ جی کیوں نہیں دیا؟ فرمایا مسلمان تیرے پسلنے کے ڈر سے نہیں دیا کہ تو کافروں کا یہ مال و دولت دے کر پسل جاتا، کفر میں چلا جا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جی یہ آپ مسلمانوں کو دے دیتے تاکہ کافر دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ اللہ فرماتے لالچ والا ایمان مجھے قبول نہیں، لالچ والا ایمان مجھے قبول نہیں۔ جو مال کی خاطر ایمان قبول کرے گا اللہ فرماتے مجھے قبول نہیں۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا اگر مسلمانوں کو دیا ہوتا تو دو نقصان تھے۔ ایک نقصان تو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا مالی طور پر مستغنی کرتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، فرمایا یہ سرکش ہو جاتا ہے۔ ہم میں بھی سرکش موجود ہے، یہ یاد رکھنا۔ جن میں تھوڑا سا مال زیادہ ہے وہ بتائیں اپنے کمزور رشتہ داروں والے کے ساتھ کیا حال ہے؟ بتاؤ، بولو۔ سلام دعا تک نہیں، بھائی بھائی کو بھائی نہیں کہتا، صرف مالی فرق کی وجہ سے۔ بہن اس کے دروازے پہ جب چاہے نہیں آ سکتی، الٹا وہ کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے، بھائی محسوس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو بھائی؟ ہاں، اس کا ذرا سیٹ اپ اور ہے، ہمارا کیا بولو بھائی اور ہے، ہم اس کے لیول کے نہیں، اسی کو تو سرکشی بولتے ہیں۔ اور آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جن کے پاس ذرا وہ کالی گاڑی، وہ لینڈ کروزر پراڈو ہے، وہ ریڈی والے کو گالی کے بغیر بولتے ہیں چاچا سارا بول ہے، گالی کے بغیر نہیں بولتے۔ ان کے آگے ذرا تھوڑی دیر کوئی رکشے گاڑی والا چل کے تو دکھا دے، وہ ماں بہنیں کر دیتے کہ انسان سوچ بھی یہ سرکشی نہیں تو کیا ہے؟ سارے بولو یہ سرکشی نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ، ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، ان کے برابر کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں تو کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے اس آنے والے سے زیادہ کئی ٹینشنوں میں مبتلا ہو، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو، کئی مصیبتوں میں مبتلا ہو، لیکن اس کی دماغ کی وہ ٹیوننگ کس نے خراب کر دی؟ پیسے نہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہم میں موجود ہے۔ جی ہاں، ذرا محاسبہ اپنا کر کے دیکھیں، ذرا کمزور کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ اوقات میں رہے، نعوذ باللہ، یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ سب کی ایک ہی ہے، سب منی سے پیدا ہوئے، سب کس وقت وجود میں پخانا پیشاب ہے، کسی کے وجود میں ہم میں سے کستوری کسی کے نہیں، یاد رکھنا۔ اور مر گئے تو سارے پھول کے پھٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور کیا اوقات ہے بولو بھائی؟ یہی اوقات ہے نا۔ تو پھر اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ واش روم میں جاتے ہیں تو کوئی مالدار کستوری نہیں نکالتا، بلکہ الٹا اس کے وجود سے نکلنے والا زیادہ بدبودار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے مال کے بل بوتے پر زیادہ مثالوں والا کھایا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو میرے بھائی ذرا غور کریں،
تو سارے انسانوں کی اوقات تو ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا روپیہ آئے تو انسان کی وہ زبان کا لہجہ کیا ہو جاتا ہے، بولو۔ اللہ فرماتے اصل مرض انسان تجھے یہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا، کیونکہ اگر تمہیں بھی دیا ہوتا تو چلو تم کسی نہ کسی درجے میں مسلمان تو رہتے، لیکن تم بھی سرکش ہو جاتے، اور کافر تمہیں دے کر اگر مسلمان ہوتا تو مجھے اس کا ایمان قبول نہ ہوتا، وہ میری محبت کی وجہ سے کلمہ نہ پڑتا، پیسے کی وجہ سے پڑتا۔ اب ذرا غور کریں آیات مبارکہ پہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یا امت سے مراد کفر ہے، سارے بولو کیا ہے، کفر۔ فرمایا کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی، یعنی اس بات کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے واحدہ میں سب ایک ہی دین پر آ جاتے، یعنی کفر پر آ جاتے، مسلمان بھی کافروں کی شان و شوکت دے کر ادھر پھسل جاتے، تو فرمایا لجعلنا، فرمایا ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، کیا لبیوتہم سقفا من فضہ، فرمایا کہ ہم ان کے چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور وہ مہارج علیہ یظہرون، اور ان کی چڑھنے والی سیڑھیاں اتنا مال دیتے کہ وہ ساری چاندی کی ہوتی، اور فرمایا ولی بیوتہم ابواب، ابواب یہ جو دروازے ان کے گھروں کے، فرمایا کہ وسررا علیہ یتکئون، ان کے بیٹھنے کی چارپائیاں، تکیہ لگائے ہوئے تخت، فرما ان کی کرسیاں، یعنی یہ جو سارا باقی ساز و سامان ہے وہ زخرفہ، سونے کا بنا دیتے۔ کس کا بنا دیتے، سارے بولو۔ اتنا ہم کافروں کو دیتے، لیکن مسلمان تو پھسل جاتا۔ تو جس طرح آج ہمارے کتنے مسلمان پھسلے ہوئے، یورپ کیا لینے جاتے، سارے بولو، پیسہ۔ کام وہاں کیا کرتے ہیں جو یہاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، سارے بولو، یہاں کبھی سوچ بھی، مزدوری کرنا، رنگ کرنا، ان کے کتوں کو نہلانا، ان کے گھوڑوں کو نہلانا، ہے جی، استقبال میں ان کے جناب وہ پخانہ پیشاب گھوڑوں کا اٹھانا، اور ادھر آ کر صاحب جی بن جانا ہے۔ وہ برطانیہ کا واقعہ ہے، 14 اگست تھی، ایک پاکستانی نوجوان ایک یہودی کا ملازم تھا، استقبال گھوڑا ہے اس کا سنبھالنے والا، تو اس نے کہہ دیا یہودی نے کہ مبارک ہو، آج تو تمہارے پاکستان میں یوم آزادی کا دن ہے۔ اسے بڑھ کے کہا کیا یوم آزادی ہے، میرے ملک نے مجھے کیا دی ہے۔ اب وہ یہودی تھوڑا سا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دفع ہو، 2-4 گالی بھی دی، یا میرے بوٹ چاٹ رہا ہے، میرے گھوڑے کا پخانہ پیشاب اٹھا رہا ہے، مجھے پاکستان نے کیا دیا، بولتا ہے تو بتا تو نے پاکستان کو کیا دیا، اس عمر میں تو پاکستان میں ہوتا، اس کی ترقی کے لیے، اس کے عروج کے لیے، ہاں جی، اس کو آگے لے جانے کے لیے وہاں کوئی کردار ادا کرتا، میرے قدموں میں ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ اس کے جملے تھے، کیونکہ اپنے وطن سے وہ محبت کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ہر شہری کو اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ وطن سے محبت دینی تقاضا ہے۔ سارے بولو دینی کیا ہے جی۔ تو بے شک تھا یہودی، لیکن جملہ بڑا پیارا بول۔ آج میں اور آپ بھی نعوذ باللہ کیا جاتے ہیں، میں ملک نے کیا دیا، ہم نے ملک کو کیا دیا بتاؤ، لوٹ کر اس کو کھایا ہے، اس اداروں کو تباہ ہم نے کیا، باہر جا کر کسی نے نہیں کیا، ملک کے رہنے والوں نے کیا، ہم سے مراد ہمارے ہی وہ بھائی ہیں، یہیں پیدا ہوئے، بتاؤ کہ باہر سے آئے ہوئے، جن پر کرپشن کے مقدمے باہر سے آئے ہوئے، بولو سارے یہی کیے۔ ملک نے کیا دیا، ملک نے تو ہمیں امن دیا، سکون دیا، سونے کی چڑیا، یہ پوری دنیا میں ایسی چیزیں نہیں جو 4 موسم ہر لحاظ سے یہ اس ملک کے اندر ہے، لیکن ہم آج تک اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھتے۔ سونا یہاں، تیل یہاں، کون سی نعمت ہے جو اس ملک میں نہیں ہے، بولو۔ تو پھر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے اتنا کچھ نہیں دیا کہ مسلمان کیا ہو جاتا، بولو بھائی، پھسل جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن، فرمایا یہ جو دنیا کی ساری چیزیں نا، یہ ساری متاع الحیات الدنیا، بس یہ چند روزہ
زندگی کا سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یہ بات کان کھول کے سن لو، آخرت صرف متقیوں کے لیے، آخرت صرف متقیوں کے لیے، آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ وہاں کے جو گھر ہوں گے وہ سونے چاندی کے ہوں گے، وہاں کے محل ہوں گے، وہاں کی مٹی مشک اور عنبر کی ہوگی، جو یہاں کوئی دنیا میں خوشبو خرید بھی نہیں سکتا، جو جنت کی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی فرمایا آخرت کی طرف لپکو، دنیا تو مقدر کی ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے نہیں ملتا، اس لیے فرمایا رزق اور اخلاق اللہ فرماتے ہماری تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق جو مقدر کی ہے صبر شکر کے ساتھ اس پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔